بسم اللہ الرحمن۔ وضو کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ وضو کیا ہے۔ وضو کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور وضو جو ہے وہ طہارت کا ایک اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کے فرائض ہم نے پڑھ لیے، وضو کی سنتیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور مستحبات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ آج جو ہے وہ ہم وضو کے آداب، مکروہات اور نواقص پڑھیں گے۔ وضو کے آداب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جن کے کرنے پر تعریف کی جائے اور نہ کرنے پر کوئی برائی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر ہے دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھا کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا، یہ پہلا ادب۔ دوسرا ہے نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر لینا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے انگوٹھی، نتھ، چوڑی وغیرہ اگر ڈھیلی ہو تو اس کو ہلانا، اگر تنگ ہو تو ہلانا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرنا۔ نمبر 5، زیادہ پانی خرچ نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیا جائے۔ نمبر 6، وضو کے دوران اپنے اعضاء پر اس طرح زور سے پانی نہ مارے کہ دوسروں پر اس کی چھینٹے جائے۔ وضو ختم کرتے وقت درود شریف، کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بہت توبہ کرنے والے اور بہت کیا ہے پاکی والے ہیں۔ اور آگے ہے وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا، تو یہ کیا ہے آداب ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ کیا ہوگا، بہتر ہوگا، اس سے وضو میں اور بھی نکار پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے مکروہات۔ مکروہات کا مطلب ہے کہ جو کام کرا برے مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ اب دیکھیے جب آپ لوگ ناپاک جگہ پر وضو کرو گے تو آپ لوگ کو صفائی کے بجائے کیا ہوں گے، آپ لوگ کے کپڑے وغیرہ کیا ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ دیکھیے سیدھا ہاتھ جو ہے ہمیشہ لوگ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی کیا ہے، ایک برا عمل ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ اسراف کرنا یعنی پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو فضول خرچ کرنا کیا ہے، گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی باتیں کا نام یہ ہے کہ آپ لوگ وضو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیا کی باتوں میں ہی لگے ہیں اور وضو کا پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ آگے ہے سنت کے خلاف وضو کرنا۔ سنت کا مطلب کیا ہے کہ پے در پہ وضو نہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا کیا ہے، سنت ہے۔ 1 دفعہ دھونا فرض، 3 دفعہ دھونا سنت ہے، لیکن کوئی اس کو 3 سے 4 یا 5 دفعہ دھوئے تو یہ کیا ہوا، سنت کے خلاف وضو ہوا۔ آگے ہے بغیر عذر کسی سے مدد لینا۔ مطلب دیکھیے اگر عذر کوئی مجبوری ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی انسان ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ پھر بھی کسی دوسرے سے مدد لے رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے، برا عمل ہے۔ منہ پر پانی زور سے مارنا، اور آگے ہے پانی ضرورت سے کم یا زیادہ استعمال کرنا، یعنی نہ پانی کم استعمال کیا جائے کہ صحیح طریقے سے وضو نہ ہو، اور نہ پانی اتنا زیادہ خرچ کیا جائے کہ اسراف ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، مکروہات ہے۔ مکروہات کا مطلب ہے برے اعمال، ٹھیک ہے، جو اس میں کراہیت ہو۔ آگے ہے نواقض وضو۔ نواقض وضو کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں۔ نمبر 1، پخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کر ایسی جگہ بہہ جانا جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں وضو میں 4 فرائض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کا پاؤں زخمی ہوا اور اس سے خون نکلنے لگا، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ جس کا وضو میں دھونا کیا ہے، ضروری ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے منہ بھر کے قے کرنا۔ منہ بھر کے قے کا مطلب کیا ہے، الٹی کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 ہے لیٹ کر یا سرہارا لگا کر سو جانا۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ٹوٹا، نہیں، بیٹھ کر سوئے یا لیٹ کر سوئے، ٹھیک ہے، دونوں حالتوں میں جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، ٹھیک ہے، جنون یعنی پاگل ہو جانا، اور آگے ہے نماز میں قہقہ یعنی زور زور سے ہنسنا، اتنا ہنسنا کہ ساتھ والا جو ہے وہ آپ کی آواز سن سکے، تو اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اب چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ سوال ہے وضو کے آداب بیان کریں، پھر اگلا سوال ہے وضو میں کیا کام مکروہ ہے بیان کریں، اور آگے ہے نواقض وضو کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ان کے جواب آپ لوگ آگے۔ وضو کے آداب، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھا کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا، ٹھیک ہے، نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کرنا، انگوٹھی نٹ چوڑی وغیرہ اگر تنگ ہو تو اس کو ہلانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرنا، زیادہ پانی خرچ نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیا جائے، وضو ختم کر کے درود شریف کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 1 آداب کا ہوا۔ مکروہ، وضو میں یہ باتیں مکروہ ہے: ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، نمبر 4 دنیا کی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا، بغیر عذر کسی سے مدد لینا، منہ پر زور سے پانی مارنا، پانی ضرورت سے کم یا زیادہ استعمال کرنا۔ دو سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے دیکھ لیے۔ اب یہ آج تیسرا سوال جو ہے وہ ہے نواقض وضو کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جواب ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں۔ نمبر 1 پخانہ پیشاب کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر ایسی جگہ بہہ جانا جسے وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے۔ نمبر 4 منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 جنون یعنی پاگل ہو جانا، اور نمبر 8 ہے نماز میں قہقہ مار کر یعنی زور زور سے ہنسنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ 3 سوالات آپ لوگ کے مکمل ہو گئے، اس کو آپ لوگ اپنی کتاب میں مکمل کریں، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔